أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون آج روشنی کم کر دی گئی ہے، لیکن آپ کچھ ہی دیر بعد اندھیرے سے گھر چلے جائیں گے نا۔ کوئی اسی طرح خاک پہ تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا۔ پوری دنیا میں جس بیوی کے صدقے میں آج روشنی ہے، اس بیوی کے جنت البقیع اور مدینے میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ دینے آئے ہیں، ان کی بیٹی کا۔ پورے سال ہم نوازوں کا پرسہ دیتے ہیں، آج بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو پرسہ دینا چاہیے، پیغمبر کی ایک ہی تو بیٹی تھی، اور رسول خدا کو اتنی محبت تھی بیٹی سے کہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ کبھی پیشانی چومتے، کبھی گلا چومتے، کبھی ہاتھوں کو۔ میری طرف دیکھیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ خاص طور سے سادات کرام، میں جانتا ہوں جناب سیدہ کے مسائل بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن میرا دل کہتا ہے پیغمبر ہاتھ کو اس لیے بھی چومتے ہوں گے کہ شاید یہاں کسی زخم میں لگنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آپ پورے سال آتے کہتے بی بی آپ کے حسین کو پیاسا جھا دیا گیا، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن آج امام حسین سے کہیے مولا آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے چلیے گا، ایک لہجے کے لیے کربلا چلیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی مرد میدان جنگ میں ہو تو ہمیشہ بھائی کو بلاتا ہے یا باپ کو بلاتا ہے یا بیٹے کو بلاتا ہے، لیکن ہائے مظلوم کربلا، جب پورے سینے میں تیر تھے اور گلجنا سے آ رہے تھے تو آواز سے کہا اللہ آپ کا بیٹا خاک پہ آ رہا ہے۔ بیوی نے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا میرے لال میں مدینے سے آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم میں پڑھوں گا آپ شاید، اجرکم اللہ بخل نہ کیجیے گا رونے میں۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں مدینے۔ مدینہ شہر ہے۔ کسی بیوی نے آ کے جناب سیدہ کی خدمت میں کہا بیوی آج میں بھی بازار گئی ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی گزر رہے تھے، کسی نے سلام نہیں کیا۔ جناب سیدہ سارا دن روتی رہی،
رسول خدا کے بھائی کو لوگوں نے سلام نہیں کیا. جب عصر کے وقت مولا گھر آئے نا، دیکھا کوئی بیوی انتظار میں ہے. مولا نے سلام کیا، بیوی نے جواب دیا اور ایک مرتبہ کہا مجھے کھل کے بتائیے گا ابو الحسن، مجھے نہیں معلوم. جناب اسما نے کہا یا کس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، خدا کسی غیرت مند مرد کو یہ وقت نہ دکھائے. غیرت مند غیور ہو اور بیوی پریشان ہو. جناب امیر کے آنسو بہنے لگے. کہا ابو الحسن مجھے بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ سیدہ یہی نہیں، اب اگر میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دیتے، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کیا کیا ہوگا آپ کے خیال میں بیوی نے؟ آپ جانتے ہیں نا بیوی کے ساتھ والا گھر رسول خدا کا گھر تھا، جہاں قبر مبارک کی پیغمبر کی بیوی نے فوراً قبر پر رخ کیا. کہا بابا ذرا آ کے دیکھے ہماری کیا حالت ہے. جس گھر کے دروازے پہ آپ سلام کرتے ہیں، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بس بھائی چلتے رہیے گا. میں اب سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں. رسول خدا کا آخری وقت تھا 28 صفر 11 ہجری. پیغمبر دنیا سے چلے گئے. جناب امیر المؤمنین کی وصیت کی یعنی خود مجھے دفنائیے گا. مولا نے خود غسل و کفن دیا، دفنایا، گھر کے اندر قبر مبارک کے اندر اتارا، بہت اہتمام کیا. اول ربیع الاول بس بھائی 28 صفر گزر گئی، بیعت شروع ہو گئی. ایک مرتبہ کہا گیا کہ سب کو بلاؤ بیعت کر دی جائے. ایک مرتبہ جناب امیر کے گھر کسی کو بھیجا گیا، پہلی ربیع الاول کو ابھی تک یعنی آپ نے بیعت نہیں کی ہے. جناب امیر نے ایک مرتبہ آنے والے سے کہا آپ چلے جائیے، میں بیعت نہیں کروں گا. سب نے لکھا ہے میں کوئی اختلافی بات نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ سب کو رسول خدا کی بیٹی سے بڑی عقیدت ہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. لوگ چلے گئے، پھر کسی اور کو بھیجا گیا، پھر دوبارہ کہا میں بیعت نہیں کروں گا. اب دوبارہ بتانا میں قرآن رسول خدا کے جو جمع کرتا تھا اس پہ حاشیہ لگا رہا ہوں. مولا آئے حجرے میں بیٹھے، آغوش میں قرآن ہے، حاشیہ لگا رہے ہیں. اچانک کچھ ایک غلام آیا، نام کنفذ تھا. اس نے کہا علی کو باہر بھیجو، ہمیں بیعت لینی ہے. کہا واپس چلے جاؤ، مولا بیعت نہیں کریں گے. جناب فضا نے منع کر دیا. بس اب ایک مرتبہ بتایا گیا، سارے کے سارے افراد جمع ہوئے، کیا کریں. ایک مرتبہ کچھ ہمارے بھائی کہتے نہیں آگ لگائیں گے کہ صرف ڈرانے کے لیے دروازے پہ لائے تھے. میں اتنا سوال کروں گا ایسا کیا ہو گیا تھا رسول کی بیٹی کو ڈرانے آگ کیوں لائے؟ حضرت عمر اللہ بس تو کچھ لوگ آگ لے آئے. میں تو دیکھیے گا ہاتھ جوڑ کے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا. یا جناب سیدہ ذرا ایک مرتبہ مدینے سے اس مجمع میں آ کے دیکھے لوگ اتنا پرسہ دینے کی عقیدت سے آئے ہیں. بس ایک مرتبہ یہ حالت پیش کرو ساری. کیا حالت بنی ہے میں شاید کچھ الفاظ پڑھ سکوں، کچھ نہ پڑھ سکوں. جناب امیر کی آغوش میں قرآن ہے، جناب سیدہ چکی چلا رہے ہیں اور اتنے میں دروازے پہ ایک مرتبہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے کہ ہم دروازہ توڑ دیں گے. پیپنے کا پرزہ ہٹ جاؤ، میں خود آتی ہوں. میں گزشتہ برس جب برطانیہ کے کسی شہر میں پڑھ رہا تھا تو ایک بہت بڑے آفیسر تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج بھی برطانیہ میں اگر بلوا ہو جائے تو خاتون آفیسر کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ انگریز ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، خاتون کے آنے پہ بلوا نہیں کرے. نہ جانے میں کیا کہہ گیا. بھیا آپ کراچی شہر میں رہ رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ سندھ کے اندر چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں نا تو ابھی بھی اگر خدا نہ کرے دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے نا تو جس خاتون کا جو بڑی بوڑھی خاتون ہوتی ہے نا سب سے زیادہ احترام ہو انہیں بلایا جاتا ہے. اب مردوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. وہ بوڑھی خاتون آگے کہتی ہے رک جاؤ میں آ گئی ہوں. میرے سر پہ بولتا ہے گردے کی لاج رکھنا. اگر بات بڑھنے والی ہو نا تو کئی مرتبہ کسی ایسی بیوی کو لایا جاتا ہے
جس کی تعظیم بہت زیادہ ہو، ابھی بھی نہیں رہے جملہ کہو، ایسی بیوی آئیں جن کی تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ آگے دروازے پہ کھڑی ہوئی کا رک جاؤ، تم میرے بابا کے ماننے والے ہو، دروازے کو آگ نہ لگانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک نے آواز دے کے کہا چاہے بیٹی ہو ہم آگ لگا دیں گے، علی کو نکالو۔ میرے مولا نے سنا، اٹھے، جیسے ہی آگے بڑھے کسی نے چلتے دروازے کو لات ماری، دروازہ گرا، بیوی نے ہاتھ رکھے، بیوی کا ہاتھوں کو رکھنا تھا، چلتا دروازہ گرا، بیوی نے آواز دی فضا الیک، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جیسے ہی افراد داخل ہوئے، جو سب سے آگے تھا، میرے مولا نے گردان میں ہاتھ ڈالا، زمین کے پٹک کے مارا، سینے پہ پاؤں رکھ کے جملہ کہا، اگر میں نے پیغمبر سے وعدہ نہ کیا ہوگا میں آپ کے بعد تلوار نہیں چلاؤں گا، میں جان سے مار دے گا، فاطمہ میری غیرت ہے، یا علی آپ کی مظلومیت کو سلام۔ کسی نے آواز دی علی تلوار نہیں چلائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، گرفتار کر لو۔ علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکے، آج میری کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے، جی کر رہا پڑھ پڑھ کے مر جاؤں، مسائل پڑھتا پڑھتا۔ اللہ نے گرامی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مولا کو گرفتار کیا، بی بی کی سعادت میں زمین ایک مرتبہ میں تو دیکھے گا سارا مجمع، بی بی نے مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا، میں اپنے سرتاج کو نہیں لے جانے دوں گی۔ ہم مولا گرفتار ہے، مولا نے ایک بڑا اشارہ کیا، کسی اور نے کہا ہاتھ چھڑوا، خود نے تازیانہ نکالا، آگے میں پڑھ نہیں سکتا، اب سمجھ میں آیا زخم کیسے لگا ہاتھ میں۔ نہیں پڑھوں گا، سارے حالات پڑھ نہیں سکتا، سارے مسائل میں نے چھوڑ دی، ہاتھ جوڑ کے آخری 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بس ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دی، حضرت اسماء آ گئی، حضرت ام ایمن آ گئی، حضرت رضا آ گئی، بنی ہاشم کی خواتین آئی، بیوی کیا حالت ہے؟ فضا ذرا میرے بابا کا امامہ ڈالو۔ بی بی نے امامہ کھولا، سر پہ رکھا، کب میرے بابا کا عصا لا دو، بی بی نے عصا لیا، کب میرے بابا کی ردا لا دو، بی بی نے سر پہ رکھی، کب فضا مجھے سہارا دے، میں بابا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ جب بی بی کو سہارا دیا بیویوں نے، بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب بی بی آئی نا، آج جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، بی بی کی چادر زمین پہ چل رہی تھی، قدم اٹھ نہیں رہے تھے، بیویوں کا سہارا لیا، تب مجھے بابا کے روضے پہ لے چلا، آئیں قبر مبارک پہ، ایک قبر پہ گر گئے اور کچھ جملے کہے، کہا بابا آپ کے بعد حسنین ایسے رہتے جیسے یتیم بچے، لیکن بابا میں نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا، بابا علی کے ساتھ جو ہوا میں نے آپ سے شکایت
خدا کی قسم الفاظ جناب سلمان مولا کے ساتھ تھے، جناب ابو ذر مولا کے ساتھ مسجد میں تھے، جہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے بار بار یا علی بیٹھ لیجیے کہ مرتبہ جناب امیر نے کچھ دیکھا کہ سلمان فوراً راجہ رسول بجاؤ کہ مولا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے کہ ہاں سلمان مولا کیوں کہ سلمان بنت رسالت پر دعا کرنے والی ہے۔ بنت رسالت پر دعا کرنے والی جناب سلمان آئے روضہ رسول پہ اور آنے کے بعد آواز بی بی سے کہو پردہ کرنے میں آنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا۔ روضہ رسول سے بی بی اپنے بالوں کو پریشان کیے بیٹھی ہے، بی بی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ ایک مطلب جناب سلمان نے کہا بی بی پردہ کر لیجیے میں آ رہا ہوں۔ بی بی نے بالکل کہا کہ سلمان کیا بات ہے؟ کہ بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ دعا نہ کیجیے گا، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ رہی ہیں۔ برداشت کریں گے جملہ پیش کر دونوں بیویوں نے جملہ ایک ہی کہا، دادی نے اور پوتی نے۔ جناب سکینہ نے شام میں کہا تھا، جناب سیدہ نے مدینے میں کہا، ایک ہی جملہ۔ جب بی بی بہت زیادہ رو رہی تھی نا تو جناب خاتون جنت نے جملہ کہا، قوم مسلمانوں مجھے مت ستاؤ، حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی نا ناقہ صالح، چند آدمیوں نے مارا تھا۔ جب مارا تھا نا تو اونٹنی کا ایک فصیل بچہ تھا، وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے جا کے دعا کی کہ پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ اللہ نے پوری قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ او مسلمانوں ڈرو اس وقت سے جب تمہارے نبی کی بیٹی تمہیں بدعا دے دے، میرا مقام اس اونٹنی کے بچے سے زیادہ ہے۔ اتنی افسردہ ہے جناب سیدہ کہ میرا مقام زیادہ ہے اونٹنی کے بچے سے، میری بدعا نہ لے لینا۔ اب کسی نے کیا کہا روضہ رسول پہ کہا بابا میں علی کی خاطر آج کی قدر پہ آئی تھی بدعا کرنے۔ بابا بغیر بدعا کے جا رہی ہو صرف علی کی خاطر، کیونکہ انہوں نے مجھے راستہ دیا ہے۔ بس میں یہی تمام کر دیتا ہوں۔ یہ ہے پہلے ربیع الاول۔ اب سوچئے آج ہے 13 جمادی الاول، ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول آ گئی، 75 دن گزر گئے، بی بی دروازہ گر چکا ہے، پسلیاں شکستہ ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، کوئی دنیا میں 18 سال کی عمر میں عصا لے کے نہیں چلتا، کسی کے بال سفید نہیں ہوتے۔ بس بھائی اب مجھ سے پڑھانے جا رہا، آپ سے سنانے جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ یہ آخری لحظات ہیں کہ ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ جناب امیر سے متعلق سنا ہے نا، مدینے میں مولا اپنے بھی باہر چلے گا، سب کچھ چلا گیا، مدینے سے باہر ایک یہودی کے پاس میں کام کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے کا کوئی مسلمان مزدوری بھی نہیں دیتا تھا۔ اس سے زیادہ سخت پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور تو کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا نا۔ بس بھائی جناب امیر علیہ السلام آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہر روز، جناب سیدہ دیکھ رہی ہے، مولا آتے ہیں خاموشی سے، کچھ نہیں بلا شکوہ، کچھ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، سمجھ رہی ہے حالات کیا ہے۔ ایک دن مولا نے کہا فاطمہ مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے، جناب سیدہ برداشت نہیں کر سکی،
یا ابا الحسن مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے؟ ہاں آپ کی شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ مجھ سے کیا شکوہ ہے؟ اور مدینے والے کہتے ہیں یعنی فاطمہ سے کہیں کہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے؟ دن رات روتی رہتی ہیں، ہمیں آرام کا موقع نہیں ملتا۔ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا کہ بی بی روتی تھی تو سارے مدینے کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے۔ اے مدینے والوں مت رلاؤ میری بیٹی کو۔ بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، پہلے سارے مسائل چھوڑ۔ آخری مرحلے کو پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب سیدہ نے سنا نا مدینے والے میرا رونا بھی برداشت نہیں کر رہے، زندان والوں نے حضرت یوسف کے لیے بھی یہی کہا تھا، اے داروغہ زندان یوسف سے کہو یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، یہ دن رات روتے رہتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جناب فاطمہ زہرا نے کہا اپنے بیٹوں سے، بیٹو اب میں گھر سے باہر جا کے مدینے سے باہر رویا کروں گی، بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ میں کہوں گا بی بی ایک ہاتھ جوڑ کے سخت جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جب آئی ہیں تو دیکھیں بی بی، جب آپ کو روکا گیا نا تو لوگوں نے کہا ہم آرام نہیں کر سکتے، آپ مدینے سے باہر چلی گئی۔ جب آپ کے بیٹے کے قاتل نے آپ کی بیٹی کو روکا تو تازیانہ ہاتھ میں لیا اور جملہ کہا زینب اب آپ قیدی ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اجروں کو میں واپس بھائی آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ مجھے بتایا پورے کراچی سے لوگ آئے ہیں، عاشورے کا ماحول ہے، آج جب چلیں گے تو ایسا سما بنے کہ امام زمانہ کا ہائے میری دادی 13 جمادی الاول 11 ہجری میں جنازے میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج سارا کراچی آ گیا، لیکن جنت البقیع میں پھر بھی جنازہ نہیں ہے۔ بس بھائی آخری زحمت دے رہا ہوں۔ جناب خاتون نے جنت اپنے گھر سے چلی، اگلے دن سے کہاں گئی؟ مدینے سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی اور مرثیہ پڑھتی، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مسلمانوں نے مجھے اتنے غم دیے کہ اگر دنوں پہ آتے وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے، اگر اتنے مسائب پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہر روز بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے جاتی، بیٹے ماں کو دیکھ دیکھ کے روتے۔ بی بی کہتی حسین مت رویا کر، اے میرے لال ابھی بڑے لاشیں اٹھا لے۔ بس بھائی زحمت کو تمام کرو، ہاتھ جوڑ۔ میں نے کہا تھا 5 سے 10 منٹ، لیکن ابھی میں 5 سے 10 منٹ شاید اور دوں۔ بس بھائی کوئی تھک تو نہیں گیا؟ آپ تو آج آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روئے ہوں گے، اور اگر کوئی بی بی 2.5 مہینے روتی رہے، اب سمجھ میں آیا بال سفید کیوں ہو گئے تھے، کمر کیوں جھک رہی تھی۔ یہ رونا بڑا مشکل ہے، یا سیدہ کا کام ہے، یا بی بی کی بیٹی کا کام ہے، یا کسی پوتے سجاد کا کام ہے، جو مسلسل روتے رہے اور حسین حسین کہتے رہے۔ حضرت اللہ سن لیجیے گا مسئلہ، بی بی ہر روز روتی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ ایک دن ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھ لیا سیدہ مدینے کے باہر اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے۔ کچھ لوگ گئے درخت کو کاٹا۔ اب جب اگلے دن جناب سیدہ گئی تو سایہ نہیں تھا۔ مولا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، اے دختر رسالت کس حالت میں آئی ہے، یہ چہرہ اتنا زیادہ خستہ کیوں محسوس ہوتا، لگتا دھوپ میں بیٹھی نہیں؟ کہ یا ابا الحسن مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ اب مولا نے بیت الحزن بنایا، اپنے ہاتھوں سے گارے کا ایک گھر بنایا، یہ آپ کے لیے بیت الحزن بنایا۔
तमाम कर दिया। यकीन माने आज मेरे अंदर मुझे महसूस होता जैसे ताकत नहीं है, बस कोई तरह रोता रहूं, कोई पढ़ता रहे। अगर मैं रोऊं तो मैं फिर पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप रोने में तो खुद नहीं कीजिएगा। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। हाथ बांध के आपको दोबारा मदीने ले जा रहा हूँ। आखिरी रात है, सैयदा देख रही है, बिहारुल अनवार नंबर 45 है। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने मसाइब की 10 रिवायात लिखी। बीबी उठी, कहा या अबल हसन मेरे बच्चों को बुलाए, मैंने अभी देखा मेरे बाबा आए, मेरे मौला की आंखों में आंसू है। फिर दोबारा बीबी ने आंखें बंद की, फिर आंख खुली, कहा मैंने देखा फरिश्ते आ गए हैं, और बार बार कहते बीबी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जन्नत आपके इंतजार में है। फिर बीबी ने आराम किया, फिर देखा सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी मखलूकात। बीबी खासिक कहता है आपने दुनिया के बड़े मसाइब देख लिए, मैं कहूँगा बीबी घर का साया है, शौहर सर पे मौजूद है, जरा करबला आके देखिए, बेटों के लाशें पड़े हैं, बेटियों के हाथों में रस्सियां, एक मलून नेज़ों से चादरे उतार उतार के देखा अब्बास का है। बस मैंने तमाम कर दिया। हजरत मौलाना बीबी का आखिरी लहज़ात गुजर गए। दिन लिखना मौला सारे के सारे मस्जिद नबवी में जमा है, मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह से पढ़ूंगा। आखिरी जुमले बस सुन लीजिएगा। एक मर्तबा बीबी ने बताया, उम्मे ऐमन, अस्मा, फिज़्ज़ा, जब मेरे बच्चे आए ना पहले खाना खिला देना, बाद में बताना कि मैं दुनिया से चली गई हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है। बीबी वसीयतें कर रही है। आपने सुना होगा ना अपने नौखानों से, किसी का कुर्ता भी सिया, एक एक का बताया, मुझे नहीं मालूम इतना एहतमाम क्यों है। ये बीबी जानती है मेरे बाद गम रुकेंगे नहीं, मसाइब काटते रहेंगे। जनाब खातून जन्नत ने कहा, फिज़्ज़ा मेरे बच्चों को पहले खाना खिला देना, पानी पिला देना, फिर बताना मैं इस गुजरे में हूँ। बीबी ने मतलब फिज़्ज़ा जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझ लो मैं तकदीस कर रही हूँ। जब तस्बीह की आवाज रुक जाए समझ लेना मैं अपने बाबा के पास चली गई। बस 5 मिनट की जहमत, मुझे चंद जुमले ऐसे पढ़ने हैं कि मुझे अगर नहीं पढ़ूंगा तो आज का मसाइब नहीं होगा। मैं जानता हूँ शहादत में पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत से ऐसे मसाइब पढ़े जो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़े हैं, मैंने बड़ी एहतियात से फिर भी पढ़ा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। आखिरी जुमले सुन लीजिए। आए जरा आपको कुछ देर के लिए मसाइब की कैफियत ताली कर दूं। कुछ मसाइब का खुल के पढ़ना जरूरी था क्योंकि हमारे तमाम के तमाम भाई सुन रहे हैं और मुझसे मेरे सुन्नत भाइयों ने पूछा कि हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। मैंने इसीलिए पूरा वाक़या पढ़ा। मुझसे बहुत से कहा कि हम सब मजलिसों में आते हैं, कोई जनाब सैयदा का मुनकर नहीं है, हम सब बीवी को मानते हैं। ले चलो मदीने, बीवी का आखिरी वक्त का फिज़्ज़ा मेरे बेटों को बता देना। बेटे इमाम आम बेटे नहीं है, बस बेटों को पता चला फौरन घर आए, सरों पे अम्मा ने जनाब फिज़्ज़ा ने आंसू साफ किए, कहा शहज़ाद को खाना खा लीजिए, आपकी माँ ने खुद दस्तरखान लगाया था। मौला हसन ने रो के फरमाया, आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? एक मरतबा का नहीं, आपकी माँ ने कहा था, दोनों ने अम्मा ने उतारे, घुटनों पे मार के खोल दिए, दरवाजा खुला, दाईं तरफ से मौला हसन, बाईं तरफ से मौला हुसैन जनाब सैयदा से लिपटे और बुलंद आवाज से कहने लगे, अम्मा अम्मा। मजीद नहीं पढ़ूंगा, बुलंद आवाज से रोते रहिएगा। बीबी फिज़्ज़ा ने कहा, शहजादों अपने बाबा को बुला लाइए, अपने बाबा को खबर कर दीजिए
سارے مسجد نبوی نے مولا کے اطراف میں جمع. عجیب و غریب روایت ہے. جب سب جمع تھے دونوں شہزادے اپنے بابا سے لکھتے کان میں کچھ کہا. مولا علی بلند آواز سے رونے لگے. مدینے والے پریشان. علی کو کبھی ایسا روتے نہیں دیکھا. یہ کیا حالت ہے؟ مولا نے دیوار کا سہارا لیا, کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا یا علی کیا بات ہے؟ کبھی آپ کو بلند آواز سے روتے نہیں دیکھا. کہ بنت رسالت دنیا سے چلے گئے. صحابہ رونے لگے, ہائے فاطمہ. ایک مرتبہ مولا نے کہا خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے. کہ یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کا اگر بچانا ہوگا میں بتا دوں گا. کوئی گھر نہ آئے, میری بیٹیاں رو رہی ہوگی. بیوی کی وصیت تھی یا ابا الحسن آپ خود مجھے خود غسل دیجیے گا, کفن دیجیے گا. معصوم کو صرف معصوم غسل و کفن دے سکتے. 7 چادروں میں غسل دیا, کتنی چادروں میں کفن دیا, 40 مقامات پہ قبر بنائی. جناب فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا, چھپایا گیا. نہ جانے بی بی کتنی افسردہ تھے. اتنی قبریں بناؤ جنہوں نے مجھے ستایا وہ میری قبر پہ نہ آئے. مولا علی علیہ السلام آخری جملے کچھ جملے وہاں جا کے پڑھ دوں گا, اب میرے سینے میں دم نہیں ہے. آخری جملے ہاتھ جوڑ کے گھروں کو رک جائیں 2 منٹ کے لیے. جناب امیر علیہ السلام رات کے وقت جب پانی ڈال رہے تھے تو دیکھا ایک الٹا جو ہاتھ ہے وہ پہلو پہ ہے. مولا نے پانی ڈالتے ڈالتے ہاتھ کو سیدھا کرنا چاہا, ہاتھ سیدھا نہیں ہوا. مولا جانتے ہیں یہ عام بیوی نہیں, یہ نوری مخلوقات ہیں, ان پر کچھ اور مقام ہے. یہ مردہ نہیں ہوتے جیسے ہم مردہ ہوتے ہیں. مولا نے ایک جملہ کہا فاطمہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے, ہاتھ ہٹا دیجئے. اب بیوی نے مولا کے کہنے پہ ہاتھ سیدھا کیا. اس ہاتھ کا سیدھا کرنا تھا, شیر خدا نے سر پہ ہاتھ پھینکا, پیشانی دیوار پہ رکھی, بلند آواز سے رو کے کہا یا زہرا, یا زہرا, ہائے فاطمہ. 2 منٹ. ہائے فاطمہ. جناب فضا نے کہا یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے. کہ فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا, فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی.